السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو دیپ پور میں ہوئے جلسے کا بہت پیارے پیارے کلام میں آپ کو سناؤں گا، وہ آپ کو سبھی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے۔ چلتے ہیں، حضرت کا پیارا کلام سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، آپ کی ہماری بات کریے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ اور مناسب ماحول میں اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور دارالعلوم کے معاونین کو، دارالعلوم کے متعلمین کو، معلمین کو، اراکین کو اللہ رب العزت جل وعلا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سکون ہی سکون عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ تشریف فرما ہے، جن جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ابھی یہ مقدس علماء اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر تاج سجائیں گے، اور نورانی فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی سجی ہوئی محفل میں حضور علیہ السلام کے دین کا کام کرنے کے لیے چند اور جوانوں کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ادارے ہمارے لیے ہمارے دین کے قلعے ہیں۔ قرآن مقدس ہماری، یہ تحفظ قرآن کانفرنس ہے، یہ عمومی بات یہ ہو گئی ہمارے یہاں کہ ہمارا رابطہ کلام مجید سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے شاید پوسٹر میں تحفظ قرآن کہنا پڑا، باقی خدا جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن دوست، قرآن کی حفاظت تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اور اللہ جل وعلا نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج حکومتیں بدلتی رہیں گی، دور بدلتا رہے گا، فصحاء آتے رہیں گے، بلغاء آتے رہیں گے، اپنی اپنی زبان کے ماہرین آتے رہیں گے، مگر قرآن کا تقدس نہ کل پامال ہوا تھا، نہ آج پامال ہوا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک پامال ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو لوگ بھی کلام مجید سے لڑنے بھرنے آئے ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے، ان کی رسوائیاں کیسی ہوئی ہے، ان کی ذلت کا لیول کیا ہوا ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ رسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کے حال احوال سے بھی آپ حضرات باخبر ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کثیر علماء کرام سے منبر نور شریف بھرا ہوا، دائیں بائیں، ادھر دیکھیے مولانا فیض اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر مولانا دانش صاحب نواز صاحب مفتی اعظم راجستھان، مولانا افضل اشفاقی صاحب بیٹھے، جی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، اور ان سمجھدار لوگوں کے مجمع میں ظاہر بات ہے یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قدرت نے اپنی جس کتاب کو نازل فرمایا ہے قلب اطہر مصطفیٰ پر، وہ کلام مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کہنے کو تو دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، کہنے کو تو دنیا میں بہت کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کو ایسی بھی دیکھنے کو ملے گی جو بظاہر قرآن کریم سے ضخیم معلوم ہوں گی، بڑی ادب کتابیں، بڑی بہترین کتابیں، الگ الگ ٹاپک پر لکھی گئی کتابیں، الگ الگ مضامین سے مرصع کتابیں، اس روئے زمین پر اللہ اکبر آج کے دور میں کتابوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر مذہب کی کم و بیش لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے، کتب خانے آباد ہیں، اور بک
ٹپوں سے کئیوں کا گھر چل رہا ہے، اس لیے کہ کتابیں ہی اتنی زیادہ ہیں، کتابیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ لکھنے والوں کی کمی نہیں، پڑھنے والوں کی کمی ہو سکتی ہے لیکن لکھنے والوں کی کمی نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ساری کتابیں ایک طرف ہیں، بے شک اللہ کی کتاب ایک طرف ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے کو صرف کتاب ہے کہ بال اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کتنے کروڑ پتیوں کو دیکھیے، کتنے منتریوں کو دیکھیے، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے جن کے بال اڑ گئے ہیں، ان کے آج تک واپس نہیں آ رہے۔ اپنے خدا کا شکر کیجئے کہ اس نے ہمیں آپ کو اپنا بنایا ہے۔ یہ ترقی کی باتیں کرنے والی دنیا اپنے سر پر اگے ہوئے، اپنے سر کے اڑے ہوئے ایک بال کو اگا نہیں سکتی۔ جی، انسان اپنے سر پر ایک بال نہیں اگا سکتا، اور میرے اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا کر کے دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، حضور سید صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ایک دم صاف کر دو، کچھ ادھر ادھر جیسے ایکو کو جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کو ختم کر دیجئے، سادہ کر دیجئے ایک دم۔ یہ سادے لوگ ہیں گاؤں کے، ان سے سادی سادی باتیں کر لی جائیں تاکہ بات ان کی سمجھ شریف میں آ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر نعرہ لگوانے کے لیے نہیں کرتے، دین سکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر محنت بیکار ہے، نعرہ لگنا۔ اور جناب والا، اور آپ یہ سوچیں کہ ہاں بہت ہاہو چیخ پکار ہو رہی تھی اور دائیں بائیں سے باتیں گزر کے چلی جائے تو ظاہر ہے تقریر کا کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں اس کمزور عقیدے والے دور میں، جس دور میں لوگ پلپلے ہو رہے ہیں اور لوگ الہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، الامان والحفیظ، اس دور میں آپ کو بتاؤں، لوگ چاند پر سیر کرنے کی بات کریں تو کریں، لیکن انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک بال وہ سر پہ نہیں اگا سکتا۔ بے شک، اور میرے اور آپ کے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم پیدا کر کے دکھایا، جی سبحان اللہ۔ تو اس طرف بھاگنا بہتر ہے کہ جو بال نہیں اگا سکتے، یا اس کی سننا ضروری ہے جس نے اپنی قدرت دکھا کر کورونا میں بھی بتایا کہ نہ دکھنے والے ذرے کے سامنے دنیا سرنڈر ہے، تو پھر جب ہم اپنی طاقت دکھانے پر آئیں گے تو لوگوں کا کیا؟ لہذا تمام تعریفیں اسی کو زیبا لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص سید عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، سیاہ لا مقام، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، رحمت عالمیہ، خسرو خوبہ، سرور لالا خاں، پناہ بے کساں، شفیع مجرمہ، وکیل عاصیاں، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، آئیے جی لگا کر انہی کی بارگاہ عالی وقار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات۔ تو دے سکتا ہے، مگر 5 منٹ بھی صحیح کلام مجید پڑھنے کے لیے فکر مند بھی نہیں ہوتا۔ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو راہل گاندھی قرآن پڑھے گا، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیجریوال قرآن پڑھے گا، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو راجناتھ سنگھ قرآن پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، وہ پڑھے تو ان کو مبارک، ہماری طرف سے کوئی مناہی نہیں ہے، مگر محمد عربی نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اور قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم خدا کا میسج لائے تھے، تم نے واٹس ایپ کے میسجوں کی اہمیت تو جانی لیکن خدا کے پیغام کی اہمیت نہ جانی، اس کا جواب قیامت کے دن آپ کیسے دیں؟ بے شک، نعرہ تکبیر، برادران ملت اسلامیہ، آپ
سے سوال، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلام مجید کو اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ماننے والی قوم کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں نہیں سیکھا گیا؟ زندگی کے 1000 تلخ تجربے اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھا گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کا سیاسی شعور بیدار نہیں، آپ پچھڑی قوم ہیں، آپ یہ ہیں، آپ ساری باتیں اپنی جگہ رکھیے۔ سوال یہ ہے قرآن تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس کتاب میں تو شک کرنا بھی کفر ہے۔ اس کی شروعات ہی اس بات سے ہوتی ہے